نے اس کا اسی دن نوٹس لیا اور میں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے اینڈ میں کہ پٹ اپ اور شٹ اپ. یہ میں نے لفظ آپ کو یاد ہوگا. اور نیازی صاحب کو بھی آج میں انہی الفاظ میں, جو کہ ایک انگریزی کا بڑا ویل ریہرسڈ اینڈ آرٹیکولیٹ یہ بات ہے, کوئی سخت بات یا کوئی گروی بات نہیں ہے کہ عمران خان نیازی صاحب یہ جو الزام لگایا آپ نے پٹ اپ اور شٹ اپ, ان کو میں نے وہ جو چینل تھے ان کو نوٹس دیا تھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اب برطانیہ میں یہ کیس میں نے ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے اور میں نے ایک کمپنی وہاں سے میں نے لا فرم کو میں نے کہا ہے, اور انشاءاللہ کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی یعنی ہمیں اعتماد نہیں ہے اپنی عدالتوں پر, مگر یہ پروسیس ڈیفیمیشن کا اتنا لمبا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے, اور عوام کی نظر میں ان کے ذہنوں میں کہ شاید سلمان غنی صاحب سچے ہیں یا میں جھوٹا ہوں, یا کوئی اور اپنا جھوٹا ہے یا میں سچا ہوں. یہ جو نظام ہے ڈیفیمیشن کیسز کو, سوٹس کو فیصلہ کرنے کا, یہ انتہائی سست روی کا شکار ہے, اور میں اس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا. اس لیے میں نے اے آر وائی کے خلاف برطانیہ میں نے ان کو نوٹس بھیجا ہے اور یہ وہاں پر لیگل پروسیڈنگز شروع ہوں گی. تو مگر مصیبت یہ ہے کہ نیازی صاحب ایک الزام لگاتے ہیں, جب میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کو پھر دہراتے نہیں اور نیا الزام شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں, میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر گئے سے گئے زمانے میں بھی کبھی اس طرح کی بات دیکھنے میں نہیں آئی. مثال کے طور پر انہوں نے پہلا الزام یہ لگایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ لاہور میٹرو جو ہے 70 جنگلہ بس کو کہتے ہیں, جنگلہ بس 70 ارب روپے لاگت آئی اور بے پناہ کمیشن یا رشوت کا سبب بنی. یہ 2013 سے الیکشن کے چند مہینے یا عرصہ پہلے کی بات ہے. میں نے ان کو ریبٹ کیا, آپ کو یاد ہے, اور میں نے یہ کہا کہ اس وقت تو میرا خیال تھا کہ ان سے بھول چوک ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بورن لائر, مجھے اس کا تک اندازہ نہیں تھا. تو میں نے کرینے سے جواب دیا کہ جناب یہ 30 ارب روپے میں بنی ہے, آپ کسی بھی فورم پر اس کو تحقیق کروا لیں. وہ باز نہ آئے, جنگلہ بس اور 70 ارب کا وہ راگ الاپتے رہے. بالآخر میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دعوت دی اور ان کے بورڈ سے میں نے میٹنگ کی الیکشن سے پہلے اور کہا کہ یہ قصہ ہے, آپ اس کی تحقیق کریں اور ثابت کر دیں. بورڈ کے ممبر, مجھے اس کو بڑی خوشگوار حیرانگی ہوئی جب میں ملا, تو اس میں محترمہ فارمر جج ناصرہ اقبال صاحبہ بھی موجود تھیں. ان کے صاحبزادے پی ٹی آئی میں ہیں, اس وقت بھی تھے. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بسم اللہ کیجئے. خان صاحب کو بلایا گیا, نوٹس دیے گئے, آئے نہیں. اوروں کو بھی جو الزام لگا رہے تھے ان کو آئے نہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے, آپ کو یاد ہوگا کہ تمام کاغذات اور دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ 30 ارب ہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جاوید صادق نامی شخص اور خان صاحب, نیازی صاحب ذرا خاموشی اختیار کیجیے کہ بڑے ہی سنجیدہ معاملات ہیں, مہربانی کیجیے گا. خان صاحب بڑے دھوم دھڑاک کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاغذ لہراتے ہوئے پریس کانفرنس کی کہ شہباز شریف نے اس میں 27 ارب روپے, جاوید صادق ان کا فرنٹ مین ہے خدا نخواستہ, اور ان سے 27 ارب روپے ان سے ہتھیار لیے ہیں اور رشوت لی ہے. میں نے اسی دن بہت اللہ تعالیٰ سے کو اس سے پناہ مانگتے ہوئے اس کا ٹھوک کر جواب دیا. ان کو پھر نوٹس بھجوایا, نہ انہوں نے نوٹس کا جواب دیا. آج تک
اور جاوید صادق ایک سابق فوجی ہیں. میں جہاں تک میں نے ساری تفصیل سے بات کی تھی کہ وہ میرے اچھے جاننے والے ہیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ 27 ارب کیا 27 دھیلے بھی لیے ہیں تو وہ جرم ہے. اور وہ سابق فوجی بھی ہیں تو یقیناً فوجی بھائیوں نے بھی ان سے پوچھا ہوگا کہ بھئی جاوید صادق کیا ماجرا ہے, تو حقائق اس شخص نے بتائے ہوں گے. وہ خود ٹیلی ویژن پہ بھی آئے. پھر خان صاحب اس کو بھول گئے. پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ پاناما کیس میں خان صاحب کی یلغار کو ختم کرانے کے لیے میں نے 10 ارب روپے ان کو رشوت کے طور پر پیش کی. اور یہ بات آپ نے ٹیلی ویژن پر اخباروں میں سنی, دیکھی. جی 10 ارب روپے, 10 بلین. میں نے ان کو پھر نوٹس دیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں, سچی بات ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, میں پھر عدالت میں چلا گیا اور ڈیفیمیشن سوٹ میں نے فائل کیا. آپ کے علم میں ہے یہ پچھلے سال تقریباً سپٹمبر میں میں نے یا جولائی اگست میں میں نے یہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا. آج تک جتنی بھی عدالت میں پیشیاں ہوئی ہیں, نہ خان صاحب آئے, نہ خان صاحب کے وکیل آئے بابر وان صاحب. ان کا قصہ میں پھر مجھے مجبوراً دہرانا پڑے گا, میں ابھی آؤں گا اس کے اوپر. اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ الف لیلا کی کہانی نہیں. وہ ایک بدقسمتی سے لوٹ مار اور کرپشن کی ایک اسٹیبلشڈ وہ واقعہ ہے جس کو سپریم کورٹ کے جج آنریبل جج رحمت حسین جعفری نے اپنے فیصلہ سنایا تھا. اس پہ بھی آتے ہیں. چنانچہ نہ بابر اوان صاحب نہ خان صاحب آئے اور نہ جواب داخل کیا. اب بتائیں کہ یہاں پر بڑے آنریبل صحافی برادری کے ممبرز بیٹھے ہیں اور ٹیلی ویژن کیمراز کے ذریعے یہ میری جو معروضات ہیں وہ قوم کو جا رہی ہیں, وہ لوگ سن رہے ہیں جو ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ہے طریقہ اس قوم کو لیڈ کرنے کا اور اس ملک کو قائد اعظم اور اقبال کے افکار کے مطابق ڈھالنے کا؟ کیا آپ الزام لگاتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے, نوٹس دیتے ہیں جواب نہیں دیتے, عدالتوں میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, 8 مہینے گزر جاتے ہیں, 6 مہینے آپ آتے نہیں, تاریخ کے اوپر تاریخ پڑتی ہے, جج صاحب کا ہر بار آتا ہے کہ اگلی مرتبہ نہ آئے تو ہم اس کا فیصلہ دیں گے, اگلی مرتبہ نہ آئے تو ہم اس کا نوٹس لیں گے. جون تک نہیں رینگتی آپ کے اوپر, کوئی احساس ندامت نہیں آپ کو, کوئی احساس زیاں نہیں آپ کو, کوئی قوم کا خیال نہیں آپ کو, قوم کے بچوں کا مستقبل کا آپ کو ذرا اندازہ نہیں ہے کہ آپ ان روشوں سے کیا بیج آپ بو رہے ہیں جس کا ذائقہ زہر سے بھی کڑوا ہوگا اور لیتل ہوگا. کوئی خدا را اس قوم کے اوپر رحم کرے, کچھ اس قوم کے اوپر کچھ اپنا ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. تو اس کے بعد جب یہ آخری انہوں نے جھوٹ کا وار کیا ہے اور کہا کہ یہ سبحان نامی شخص جس نے چینی کمپنی کو اپنا وہ دیا, وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور یہ بات ثابت ہے, اور سبحان جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور عدالت عظمیٰ اس کا فوراً نوٹس لے. میں نے قصور ضلع میں جلسہ کر رہا تھا, وہاں پر میں نے پرسوں اس کا پتوکی میں اس کا فلفور جواب دیا اور میں نے یہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اسی کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آیا خان صاحب دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں اور قوم کو دروغ گوئی اور جھوٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا میں خدا نہ خواستہ کسی جرم کا مرتکب ہوا ہوں. تو وہ فل بینچ بنا دیں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ اور چند دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیں تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے
تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کے معزز فل بینچ یا چیف جسٹس پاکستان لاہور ہائی کورٹ کو ہدایت کر کے وہ فل بینچ بنا دیں اور اس کا فیصلہ کر دیں, اور اگر یہ خدا نخواستہ میں جرم وار ثابت ہوں تو میں توبہ کر کے قوم سے معافی مانگ کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا. باقی جو اس کے بدلے میں جو قانون مطابق سزا ہے وہ تو ہے. اور اگر خان صاحب کا جھوٹ ثابت ہو جائے, یہ 5واں جھوٹ, تو پھر یہ کسی درگاہ میں بیٹھ جائیں یا حجرہ شاہ مقیم چلے جائیں اور تربیت حاصل کریں کہ اگر قوم کو آپ نے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا ہے تو جھوٹ کی بنیاد پر نہیں, دروغ گوئی اور الزام تراشی اور یو ٹرنز کی بنیاد جن کے سامنے آپ اس وقت مختلف شعبہ زندگی کے افراد اس وقت موجود ہیں, انہوں نے ہوئے کہا کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو یہ توبہ کر کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے الزامات پر عدالتیں تاریخ پر تاریخ دیتی ہیں مگر فیصلہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ثابت کیا کہ میٹرو بس 30 ارب میں بنی ہے. اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ میٹرو بس کا پروجیکٹ 30 ارب میں بنا ہے. انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کا الزام ثابت نہ ہو تو وہ کسی درگاہ پر جا کر بیٹھ جائیں. یہ کہنا تھا شہباز شریف کا. اقبال پاک سے, اور کہا تھا کہ میں کبھی آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر ابھی 2 سال گزرے ہیں, 2 سال. ایک جلسے میں خان صاحب نے 7 قسمیں کھائی تھیں, جن میں پہلی قسم یہ تھی کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اس سے بڑھ کر میرے بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, کیا میں اپنا دل کھول کر اور حقائق کے ساتھ میں یہ آپ کو بیان کر سکوں کہ خان صاحب کے اپنے قوم سے بعد میں اور اپنے خدائے بزرگوں برتر سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, کہ پہلے انہوں نے 2011 میں کہا کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. 2 سال پہلے کہا, قسمیں کھائیں کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور یہ 5 جھوٹ کی میں نے ایک لڑی میں نے آپ کو گنوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا فیصلہ ماسوا ہے, معزز ججز کے علاوہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا, ایک منصف کے علاوہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا. نہ آپ کر سکتے ہیں, یہ ہماری جو میڈیا کے آنریبل ممبرز ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن شو پر اپنی دکان اپنا بڑھا سکتے ہیں, چمکا سکتے ہیں کہ یہ بھی بات بتائیں گے, یہ بھی بات بتائیں گے, لیکن اور فیصلہ تو وہی ہوگا جو ایک منصف کرے گا. اور آج میں 5ویں بار آپ کے سامنے صرف خان صاحب کے جو ایک سفید جھوٹ اور بے بنیاد الزامات کا جواب دینے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. کیا یہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کام کے لیے ووٹ دیا ہے کہ ہر روز نت نئے الزام اور جھوٹ کا ہم ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے آ کے بیٹھیں اور قوم کو جواب دیں؟ یہ وقت مجھے کسی ہسپتال میں ہونا چاہیے, کسی اسکول میں, کسی سڑک پر, کسی کے ساتھ زیادتی اس کے گھر میں ہونا چاہیے. اور یہ جھوٹ دن رات جو خان صاحب بول رہے ہیں, اگر اس کے آدھا وقت بھی انہوں نے KPK میں گزارا ہوتا اور جو ترجیحات انہوں نے 2013 میں قوم کے سامنے پیش کی تھیں, یعنی میں KPK کو تعلیم کا گہوارہ بنا دوں گا, میں KPK کو یعنی عوام الناس کی اور دکھی انسانیت کی علاج معالجہ اور خدمت کے لیے ایک بینچ مارک میں قائم کر دوں گا اور اس کو ایک پاکستان کا ایک رول ماڈل ہوگا. 2013 میں آپ ہی کے سامنے, صحافیوں کے سامنے اور اینکرز کے سامنے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں, نہیں وعدہ نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ صرف 2013 اور 5 سال میں KPK میں بجلی مہیا کر دوں گا, پورے پاکستان کو بجلی مہیا کریں گے. اور یاد کریں, اس سے پہلے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ شہباز شریف نے لاہور میں میٹرو بس بنائی ہے یا اور سڑکیں فلائی اوور بنائے, اس نے بجلی کے منصوبے قائم کیوں نہیں کی, اس نے اپنے بجلی کیوں نہیں مہیا کی. اور بھائی اس وقت تو 18ویں ترمیم آئی نہیں تھی,
اس وقت تو بجلی جو ہے خالصتاً وفاق کا مینڈیٹ تھا، وفاق کی ذمہ داری تھی آئین کے تحت، ماں سوائے اپنا چھوٹے منصوبوں کے میرا خیال ہے 50 میگا واٹ کی حد تک، اور باقی وغیرہ میں خام خواہ میں پنکھے جھیل رہا ہوتا اور مینار پاکستان پر میں احتجاج کر رہا ہوتا، کالے بینڈز پہن کے میں کابینہ کی میٹنگز کر رہا ہوتا۔ جب اللہ نے موقع دیا 2013 میں تو ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا وفاق اور پنجاب نے مل کر 5000 میگا واٹ ان پچھلے 3.5 سالوں میں اپنی جیب سے اس غریب قوم کی خون پسینے کی کمائی سے 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے یہ لگا دیے، اور چوتھا آخری اس وقت تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ مجھے بتا دیں آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہ 70 سال میں وہ کون سا موقع تھا کہ اتنی قلیل مدت میں 5000 میگا واٹ کیا 500 یا 1000 میگا واٹ کے بھی بجلی کے منصوبے لگے ہوں 2-2.5 سال میں، اور اتنی شفافیت کے ساتھ، جس کی سزا آج ہمیں دی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے، جس کا میں یہاں پر ذکر اتنا ہی کرنا چاہوں گا کہ قانون اور آئین کے مطابق ایک نہیں 100 بار آپ تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں، جن کو قانون نے یہ اختیار دیا، ذمہ داری دی ہے، وہ 100 بار کریں، لیکن اس کا بھی فیصلہ کر لیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے نام پر وکٹمائزیشن کا کیا مطلب ہے۔ میں اس کے بارے میں ابھی آؤں گا۔ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 2013 میں وعدے کیے تھے، آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ 74 میگا واٹ بجلی کے منصوبے ہم نے بنائے اور وفاق ہم سے خرید نہیں رہا۔ اور بھائی وہاں پر KPK میں بعض ایریاز میں وہاں پر لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہاں پر یا تو لائنیں نہیں ہیں، یہاں پر کوئی اور وجوہات ہے، آپ ان کو دیتے 74 میگا واٹ ان کو بھیجتے، کہیں آپ کو وفاق کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا منطق آپ نے گھڑی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بلا خوف تردید، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نہ الزام تراشی میں بلیو کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر یہ بلین سونامی جو درخت ہے 1 ارب، اب تو اخبارات میں اس کا چرچا ہے، اخبارات میں حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، لیکن فراڈ ہے یا کیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا اختیار ہے کہ ہم اپنا ورڈکٹ دے دیں؟ دس از ناٹ پراپر۔ یہ نہ انصاف ہے، نہ یہ طریقہ کار ہے۔ جب تک کہ کسی معاملے میں تحقیق نہ ہو ایک ٹرانسپیرنٹ، آپ کس طرح فیصلہ دے سکتے؟ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ 74 میگا واٹ جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کی یہ ہے وجہ، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ 74 یا پتہ نہیں 70 میگا واٹ کا انہوں نے کوئی پلانٹ اپنا چھوٹے چھوٹے منصوبے لگائے اس KPK میں، جس کو اس مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے بنانے کا بے پناہ اس کو اپنے وسائل عطا کیے ہیں۔ اس میں صرف 74 میگا واٹ ان 5 سالوں میں، 4.5 سالوں میں، اور وہ بھی حقائق سے آپ منہ چرا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ KPK میں 70 میگا واٹ انہوں نے کوئی پیدا کیے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز بنی ہیں، چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ 2016 میں 70 یا 80 میگا واٹ کا وہاں پر ایک پروجیکٹ خراب ہو گیا تھا جس کو انہوں نے ریپیئر کرنا تھا، وہ آج تک ریپیئر نہیں ہوا۔ تو یہ 74 میگا واٹ نہیں ہے بلکہ -4 میگا واٹ انہوں نے پیدا کیے۔ ایک طرف 74 میگا واٹ اور دوسری طرف وہ 74 یا 80 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو خراب ہے، جس کو ریپیئر کرنا تھا انہوں نے۔ 2 سال گزر گئے، انہوں نے ریپیئر کیا، وہ بند پڑا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو 80 میگا واٹ یا 75 میگا واٹ مہیا کر رہا تھا وہ 2 سال سے مہیا نہیں کر رہا، اور یہ 74 میگا واٹ جو دور دراز علاقوں میں جس کی ٹرانسمیشن لائنز کا بھی ایشو ہے، اس طرح قوم کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں اور قوم کی زندگیوں سے، ان کی معاشی حالت سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ 74 میگا واٹ یہ کہاں ہے؟ یہ مریخ پر ہے، چاند پر ہے، سورج پر ہے، کہاں ہے؟ یہ زمین پر ہے۔
کن کو آپ فرشتوں کو بجلی مہیا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آ جائیں اصل موضوع کے اوپر. 30 اگست 2017 کو چینی کمپنی جو سیکورٹی کمیشن ہے CSRC جو ہم پلہ ہے ہمارے سیکورٹی ایکسچینج آف پاکستان SECP کہ یہ بالکل دونوں یعنی ان کا یہ ادارہ وہاں پر اس کا نام CSRC ہے اور جو ہمارا ادارہ ہے وہ سیکورٹی ایکسچینج آف پاکستان ہے. ان کو انہوں نے اس ادارے چین کے ادارے نے لکھا اور اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی ECSP نے کہ یابیٹ نام کی چینی کمپنی کا ملتان میٹرو سے کوئی ایک تعلق نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ کے میں مسئلہ آپ کا آسان کر دیتا ہوں نا کہ وہ جو CSRC جو چین کا ادارہ ہے جو انہی کاموں کو دیکھتا ہے جو ہمارا ECSP پاکستان میں دیکھتا ہے اس کا ڈیلیگیشن پاکستان سرے سے آیا ہی نہیں. یہ خود وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں چینی کمپنی کہہ رہی ہے. اور عمران خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سبحان نامی شخص نے وہ چینی ڈیلیگیشن کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. ECSP نے مزید کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے. یہ اب ریکارڈ کی بات ہے نا, میں کوئی آپ کے آگے کوئی رام کہانی تو نہیں سنا رہا. انہوں نے تحقیق کی ہے. وہ کیپٹل کنسٹرکشن کمپنی نام کا کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے ان کے پاس, اور جس شخص نے وہ گمنام جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا نہ وہ اس کی تحقیق ہو سکتی ہے نہ کنفرمیشن, وہ آدمی موجود ہی نہیں ہے. اور خان صاحب کا یہ الزام کہ چینی کمپنی کا ڈیلیگیشن آیا اور اس کو اس نے سبحان نامی نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس سے بڑا اب بتائیے کہ بودا پن اور کھوکھلا پن کیا ہو سکتا ہے کہ چین کہہ رہا ہے ہمارا تو ڈیلیگیشن گیا ہی نہیں, ہم نے تو جو بھی کورسپونڈنس کی وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کی, جو کہ ایک ہمارا جو ایک آفیشیل چینل تھا. ہم نے تو کوئی ڈیلیگیشن بھجوایا. تو سبحان نامی شخص جس کا یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان, اس کا پتہ کروائیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا. کیا آپ قوم کو بتا رہے ہیں؟ میں اپنے اس قوم کے لاکھوں کروڑوں نوجوان بیٹیوں اور بیٹیوں سے ملتمس ہوں کہ چھوڑ دیں مجھے, آپ رد کر دیں مجھے, آپ بالکل آپ ریجیکٹ کر دیں. مگر ایسا شخص جس کو اس نے اپنی کرکٹ کی دنیا میں ورلڈ کپ جیتنے کے حوالے سے یا اور ایک دو کام کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنا ہمنما بنوایا, وہ دن رات جھوٹ بولتا ہے, دن رات وہ دروغ گوئی سے کام لیتا ہے اور آپ کو غلط باتیں بتاتا ہے حقائق سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر 15 دسمبر 2017 میں میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی کمپنی جس کے فراڈ کے بارے میں چینی سیکورٹی ریگولیٹری کمیشن نے اپنے پریس ریلیز میں 15 دسمبر 2017 میں واضح طور پر یہ تحریر کیا کہ کمپنی کا یہ دعویٰ فراڈ اور جھوٹا ہے کہ اس نے چائنا منتقل کی جانے والی رقم ملتان میٹرو سے حاصل کی. انہوں نے پیسے منتقل کیے مگر ملتان میٹرو سے اس کا تعلق نہیں تھا. وہ کوئی دبئی یا وہ افریقہ یا کوئی اور منصوبہ ہوگا. تو چین نے اس کے بارے میں واضح طور پر یہ کہہ دیا اور خود حقائق بھی اسی طرح بتاتے ہیں اور SECP نے اس کو انڈورس کیا. تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ چینی ایمبیسی کے جو ایک بڑے سینئر ذمہ دار نے ٹویٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے. پھر چین نے اسی چینی کمپنی ان کو جرمانہ کر دیا 6 لاکھ ین. جو اس کا CEO تھا مسٹر لو, اس کو 3 لاکھ ین جرمانہ کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ان کو بلیک لسٹ کر دیا. اور صرف یہی نہیں, اس یابیٹ کمپنی نے معافی مانگی پبلکلی کہ یہ ہم نے غلط کیا اور ہمیں صحیح جرمانہ اور سزا ملی. اور وہ ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے. آج بھی
یہ ہے وہ فارن منسٹری کا بیان. یہ خالی چینی سفارت خانے نے نہیں کہا تھا، بلکہ چین میں جو ان کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان نے بھی یہ کہا تھا، اور میں پڑھ دیتا ہوں. فارن منسٹری چائنا CSRC جو کہ ہمارے ECSP کی ہم پلہ کمپنی ہے, did not admit letters from prominent Pakistani political figures submitted by this company یعنی یابیٹ as evidence and found no evidence of any economic relations or capital flow between the company and other Pakistani company or individual. یعنی یہ ملتان میٹرو یا کسی فرد کے ذریعے ہمیں انہوں نے جو دھوکہ کیا ہے، یابیٹ کمپنی نے فراڈ کیا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب بتائیں اس کے بعد وہ کون سا ثبوت رہ جاتا ہے جو کہ میں پیش کروں قوم کے سامنے؟ اور وہ کون سا فورم ہے؟ ایک ہی فورم ہے، یا تو اللہ کی عدالت ہے جس کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور روز سزا اور جزا کو فیصلہ ہو جائے گا. دوسری عدالت عوام کی عدالت ہے جو کہ الیکشن میں اس کا فیصلہ کرے گی. اور تیسری پرماننٹ جو عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے اور عدالت عالیہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور فورم نہیں ہے، قطعاً کوئی اور فورم نہیں ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کرپشن یا کرپشن کی مخالفت نیازی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو اپنے دوستوں کے دور حکومت کے دوران ان میگا کرپشن سکینڈلز جو کہ اسٹیبلشڈ ہیں، ابھی میں نے آپ کو دو گنوا دیے، ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک نندی پور کا جو میگا کرپشن کا سکینڈل ہے پیپلز پارٹی کے زمانے کا، اور جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب نے کہا کہ بابر اعوان اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے قوم کو اتنے ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور پھر اس پہ 4 سال تاخیر ہوئی. کیا نیازی صاحب نے کبھی بابر اعوان صاحب کا نام لیا؟ کہ اگر اتنا ہی ان کو شوق ہے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا، بابر اعوان تو ان کے گود میں بیٹھے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں ان تمام جھوٹے کے کیسز میں. اب اس سے بڑھ کر سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. آپ جائیں جا کے سپریم کورٹ کا کمیشن کا فیصلہ اٹھا کے پڑھ لیں. کبھی خان صاحب نے اپنے دوستوں کے زمانے میں مشرف کے وہ اسی زمانے میں ان کا کہا تھا کہ یہی قوم کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مسیحا یا دہندہ، نجات دہندہ. ان کو ووٹ بھی دیا، ان کی میٹنگز بھی کی. چنیوٹ میں جو پہلے فیز میں الحمدللہ اس قوم کی 400 ارب روپے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے تحت. اور اس میگا سکینڈل، کیونکہ سیکنڈ فیز اور دوسرے فیزز پہ اب کام شروع ہو گیا، وہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے یا نہیں ہوگا، خدا جانتا ہے نا. اس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس کے جج تھے صرف، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ نیب اس کا فی الفور نوٹس لے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے، اور اس کے اور فیصلہ کرے کہ کنہوں نے یہ غبن کیا اور ڈاکہ ڈالا. نیب نے تو خط لکھ دیا، اس کو بریت دے دی ان کو نیب نے. اب اندازہ کریں کہ نیب نے ان کو لکھ کر بریت دے دی. میں نے یہاں پر وہ خط پیش کیا تھا. کیا خان صاحب نے کبھی اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا؟ جو حقیقت میں اس قوم کا اپنا کئی سو ارب کا خزانہ لٹ چکا تھا، جا چکا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا. وہ کمپنی کو اپنا جو جعلی کمپنی تھی، وہ اس کے مشرف کے سیکرٹری کے بھائی اس کے مالک تھے، وہ ایک پاکستانی امریکن ہیں. ان کو جا آپ نے اس وقت دیکھا شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ہم رخ کریں گے اس وقت لاہور کا ہی، جہاں پر بلاول بھٹو اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مسلمان رہتے ہیں، جو باہر اقلیت خود ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں ہم ان کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، انہیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو ادھر پاکستان میں
اپنی اقلیتوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا, ان کا حقوق کے تحفظ کرنا پڑے گا, تاکہ پھر میں باہر جا کے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کر سکوں, میانمار میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کر سکوں. لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے جو اقلیتیں ہے پاکستان میں ان کا خیال رکھنا ہے. سب جانتے ہیں کہ ہم پاکستان بنا تھا انڈیا کے جو اقلیتوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور ہم نے اس ملک کو اگر ہمارے مسلمان کو ہم محفوظ نہیں رکھتے ہیں, ہمارے غیر مسلم پاکستانیوں کو ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دیتے ہیں, کہ پورے دنیا میں یہ برا پیغام ہوگا, یہ انصاف کے خلاف ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے یہ شہید بی بی سے سیکھا تھا. شہید بی بی بھی جب وہ وزیر اعظم ہوتی تھی, دیوالی پہ, کرسمس پہ, ہولی پہ تشریف کرتی تھی, تو میں بھی یہ آج کیا تھا. اور یہ میرا پیغام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام ہے کہ ہم ایک ترقی پسند خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. میں پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. ابھی الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ میں 3 تاریخ کو جرنلسٹوں کو داخلے پر پابندی لگا دی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر آپ کوئی اپنا موقف دیں کہ ہم دراز سے یہ پارلیمنٹ کو کور کرتے رہے اور الیکشن کا پروسیس کرتے رہے. الیکشن کی اس پر پابندی لگا دی. دس از دا فرسٹ ٹائم ہیئرنگ آف اٹ, تو میں تھوڑا تفصیل سے دیکھنا چاہوں گا.